صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محترم ناظرین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی ہی خوشی کا موقع ہے آج اس امام کی ولادت کی تاریخ ہے کہ جو ہمارے 8ویں امام ہیں، یعنی کہ امام علی رضا علیہ السلام. بے شک تمام امت کا سلام ہو امام کی خدمت میں. اس پر مسرت موقع کی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں آپ کے جد کی خدمت میں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے وقت کے امام زمانہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے خدمت میں. اور ساتھ ہی ہم دعا گو ہیں ان تمام کے تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے کہ بے شک جو محبت کرتے ہیں اہل بیت اطہار سے، ائمہ طاہرین سے، امام رضا علیہ السلام سے، کہ اس مبارک موقع پر پروردگار عالم تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کی تمام مومن مومنات کی حاجتوں کو برلائے. خدایا ان کی مشکلات کا خاتمہ فرمائے اور انہیں روضہ مبارک امام رضا غریب کی زیارت بھی میسر فرمائے. بے شک وہ امام کہ جنہیں پروردگار عالم نے اسم گرامی علی عطا فرمایا ہے اور مشہور لقب رضا، یعنی کہ آپ سے آپ کے دور میں رضا کی وجہ بھی ہے یہی ہے کہ لقب کیوں اللہ نے رضا کا عطا فرمایا، کیونکہ آپ کے دور میں نہ صرف دوست بلکہ دشمن بھی آپ سے راضی تھے. بے شک امام علی رضا علیہ السلام کے جو شاہ خراسان ہیں، جو کہ غریب الغرباء ہیں، جو کہ سلطان عرب والعجم ہیں، بے شک ہمارے 8ویں امام کی بڑی عظمت ہے، بڑا مرتبہ ہے. بے شک بارہا بہت سی روایتوں میں متعدد روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آپ کا مقام، آپ کی منزلت پروردگار عالم نے کتنی بلند رکھی ہے. آج امام کی شہادت کو کئی عرصہ گزر چکا ہے اور اس کے باوجود بھی ہم اعجاز دیکھتے ہیں مولا کے روضے کا کہ مشہد مقدس کی زیارت کے لیے جانا کتنا ثواب ہے، کہ آپ کے روضے مبارک کی زیارت کرنا بے حد ثواب رکھتا ہے. روایات سے واضح ہوا کہ امام علی رضا علیہ السلام کی روضے مبارک کی زیارت کے لیے جانا گویا ایسا ثواب ہے کہ اللہ اس زائر پر یہ کرم کرتا ہے. بہت سارے کرم خدا کے اس پر ہوتے ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ ایسے انسان پر، ایسے زائر پر فشار قبر نہیں ہوتا کہ جو امام علی رضا علیہ السلام کے روضے مبارک کی زیارت کا شرف حاصل کرتا ہے. اللہ اور زیادہ ثواب میں اضافہ فرماتا ہے، اس زائر کی فضیلت کو اور بڑھاتا ہے کہ جو بھی زائر ہوگا، جو بھی زیارت کے لیے امام رضا علیہ السلام کی جاتا ہے، خدا اس کے 1000 نیکیوں کو قبول فرماتا ہے. خداوند عالم صرف یہی نہیں بلکہ 1000 غلام راہ خدا میں آزاد کرنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. 1000 مقبول شدہ حج و عمرے کا ثواب اللہ اسے عطا فرماتا ہے. بہت زیادہ ثواب ہے امام رضا علیہ السلام کے روضے مبارک کی زیارت کا. خدا ہمیں بھی اس در کی زیارت عطا فرمائے. ہمارے علماء کرام، ان کا بھی یہ ہم دیکھیں تو ان کی زندگی پر اگر ہم غور کریں، جائزہ لیں، تو ہم بارہا پاتے ہیں کہ بڑی محبت علماء کرام بھی مشہد مقدس سے کرتے تھے. آیت اللہ سیستانی سے ایک مرتبہ کچھ لوگ ایران سے کچھ لوگ ملنے کے لیے آپ کے خدمت میں عراق پہنچے اور آپ سے عرض کیا کہ آپ جلد ہی ایران تشریف لے آئیں، جلد ہی مشہد بھی آئیں. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ میرا جسم فقط عراق میں رہتا ہے لیکن میرا دل مشہد مقدس میں رہتا ہے، امام رضا علیہ السلام کے روضے پر رہتا ہے. بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں. ایک اور بھی مثال پیش کرنا چاہوں گی کہ آیت اللہ طباطبائی جب بہت زیادہ بیمار ہوئے تو بڑی آرزو تھی، انہوں نے بہت بلکہ ضد بھی کی کہ مجھے مشہد مقدس جانا ہے، اور ان کے یہ جملے ہیں کہ میں اگر مجھے موقع مل جائے تو میں مشہد مقدس جب پہنچوں تو مسجد گوہر شاد سے امام رضا علیہ السلام کے صحن کے ایک ایک حصے کا بوسہ لوں، یہ میرا دل چاہتا ہے.
آج بھی ہم دیکھیں علماء کرام جب پہنچتے ہیں تو وہ اپنا امامہ وغیرہ پیراہن اتار کر کنارے رکھ کر اور امام رضا علیہ السلام کے روضے پر جھاڑو بھی دیتے ہیں، آپ کے روضے پر خدمت بھی کرتے ہیں، زائرین کی چپل اور جوتے بھی سیدھی کرتے ہیں۔ یعنی کتنا زیادہ ثواب ہے آپ کے روضے مبارک پر زیارت کا بھی اور زائرین کے خدمت کو انجام دینے کا بھی۔ بے شک بہت زیادہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا ثواب بھی رکھا گیا، آپ سے محبت کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ بے شک اہل بیت اطہار کی محبت کے ہر مقام پر ہمیں ضرورت ہے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اپنے ہر ایک عمل کی قبولیت کے لیے بھی، خداوند عالم کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے بھی یہی محبت ہے جو کام آئے گی۔ کہ جیسا کہ میں نے آغاز میں اس روایت کا ذکر کیا کہ فشار قبر سے انسان محفوظ رہتا ہے، کتنی بڑی ایک دشواری انسان پیش کرتا ہے جب اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہوتا ہے اور قبر کی منزل میں پہنچتا ہے۔ بہت سے گناہ لے کر ہم پہنچتے ہیں، لیکن اگر زائر امام رضا غریب ہے تو اس پر اللہ کا کرم ہو جاتا ہے کہ وہ اس فشار قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے اس زائر پر کرم جاری کر دیا جاتا ہے۔ بے شک وہ امام رضا علیہ السلام کہ بہترین اخلاق، بہترین طریقہ کار زندگی کا، کہ آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، لوگوں کے ساتھ آپ کا اخلاق بھی بہت اعلیٰ رہا، آپ کی ہر ایک صفت اپنے آپ میں ایک مثال رکھتی ہے۔ اگر ہم اس ولادت کے موقع پر آپ کے ایک قول زرعی کا ذکر کرنا چاہتی ہوں میں یہاں پر، اگر اس کا جائزہ لیں تو بے شک کئی مسئلوں کے حل ہمیں مل جائیں، دستیاب ہو جائیں، کئی سوالات کے جوابات ہمیں اس کے ذریعے حاصل ہو جائیں۔ جو اپنی مشکلات زندگی میں ہم سامنا کرتے ہیں نا، اکثر مشکلات آتی ہیں یا پھر ہم سوچنے کی کبھی کبھی کوشش بھی نہیں کرتے کہ ان مسئلوں کا، اس مشکل کا حل کیا ہو سکتا ہے، اس مسئلے کا کیا حل نکل سکتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارا ذہن اس طرح سے بالکل ان دشواریوں کی وجہ سے یوں کہیں کہ بلاک ہو جاتا ہے، لیکن معصومین کے یہ اقوال جو ہمیں ایک حوصلہ دیتے ہیں، ہمیں ایک نئی راہ دکھاتے ہیں، ہمارے لیے ایک راہ کو روشن کرتے ہیں کہ جس روشنی کو پا کر انسان اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکتا ہے، ان مشکلات، ان دشواریوں کی وجہ کو جان سکتا ہے۔ اور جب کسی مرض کی وجہ پتہ چل جاتی ہے تو اس بیماری کا علاج کرنا بھی بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ایک آپ کے سامنے امام کا قول زرعی پیش کرنا چاہوں گی کہ اقوال حکیمانہ میں سے یا اقوال زرعی کہہ لیں کہ ان میں سے ایک قول کہ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، بہت ہی بہترین قول کی واقعاً اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ 7 چیزیں دوسری 7 چیزوں کے بغیر مذاق ہیں۔ 7 چیزوں کا 7 things، ایسی 7 چیزیں ہیں کہ جو دوسری 7 چیزوں کے بغیر مذاق ہیں، یعنی کہ اس میں کچھ ایسی چیزوں کا ذکر ہے جس کے ساتھ دوسری چیز کا ہونا لازمی ہے اور جس کا بھی ذکر ہوگا اور واضح ہو جائے گا۔ پہلی چیز امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص زبان سے استغفار کرے لیکن دل سے پشیمان نہ ہو، وہ اپنے آپ سے مذاق کر رہا ہے۔ یعنی کہ اکثر ہوتا ہے کہ ہم سنتے ہیں کہ بھائی استغفار کرنا بہت ثواب ہے، بہت فائدہ ہے، اور ہر ایک پریشانی، ہر ایک مشکل کا جواب جو ہے، حل جو ہے وہ ہے استغفار میں۔ حاجتوں کے لیے بھی ہم اپنی استغفار زیادہ سے زیادہ کثرت سے پڑھیں، کریں استغفار تو ضروری ہے انسان کے لیے کہ ان چیزوں کے ذریعے وہ باہر آ سکتا ہے مشکلات سے۔ لیکن کیا وہ استغفار کہیں ایسا تو نہیں کہ فقط زبانی ہے؟ یہاں پر واضح امام کر رہے ہیں کہ دل سے پشیمان اگر نہیں ہے تو وہ اپنے آپ سے مذاق کر رہا ہے، اور زبانی استغفار اگر کر رہا ہے فقط، یعنی دل سے پشیمان ہونا کہ اگر کسی گناہ پر ہم پشیمان دل سے ہیں تو اب وہ پشیمانی ہمیں آمادہ کرتی ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیا جائے، استغفار کر لیا جائے کہ خدایا اس کام کو اب مجھے کبھی انجام نہیں دینا ہے اور تجھے راضی رکھنا ہے، اس گناہ کو مجھے چھوڑ دینا ہے، اور اب تک جو کچھ میں نے اسے انجام دیا اس پر میں بہت شرمندہ ہوں۔ یہ اصل استغفار ہے۔ لیکن اگر انسان زبانی فقط استغفار کرے اور دل سے پشیمان نہیں، دل سے شرمندہ نہیں، تو وہ خود اپنے آپ سے مذاق کر رہا ہے، یعنی خود کو ہی دھوکہ
دے رہا ہے۔ دوسری چیز امام فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے توفیق تو طلب کرے لیکن کوشش اور محنت نہ کرے وہ اپنے آپ سے مذاق کر رہا ہے۔ یہ بھی بہت اہم پوائنٹ ہے کہ اکثر ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے توفیق طلب کرتے ہیں، کوشش و محنت نہیں کرتے۔ مثلاً کہ اگر بچے ہیں، پڑھتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، کالجز جاتے ہیں اور پڑھائی نہ کریں اور بس یہ کہیں کہ خدایا ہماری ایک اچھی سی ڈگری ہمیں حاصل ہو جائے، اس میں اچھے سے مارکس آ جائیں، ہماری مارک شیٹ بہت بڑھیا سی ہو، اس میں مارکس ہمیں بہت اچھے مل جائیں، اور اس کے بعد وہ محنت نہ کرے، کوشش نہ کرے، یا یہ کہ کوئی انسان کہے خدایا مجھے بہت دولت مند بنا دے، بہت رئیس بنا دے، مالدار بنا دے، لیکن وہ جاب سرچ نہ کرے یا وہ کاروبار کے لیے یا اپنی روزی روٹی کے لیے یا نوکری کے لیے وہ کوشش نہ کرے، جدوجہد نہ کرے، وہ تلاش نہ کرے، تو یہ بات تو یہی ہوگی کہ کوشش کے بغیر فقط وہی معاملہ کی دعویٰ زبانی کر رہا ہے لیکن کوشش نہیں کر رہا، تو ایسا شخص اپنے آپ سے مذاق کر رہا ہے۔ تیسری بات امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص طلب کرنے میں تو احتیاط سے کام لے مگر گناہ انجام دینے میں اللہ سے نہ ڈرے وہ خود سے مذاق کر رہا ہے۔ اس کی وضاحت تھوڑی سی کر دوں ایک دو جملوں میں کہ ہم اللہ سے مانگتے وقت کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ یہ خیال آ جائے کہ ارے اب یہ بھی چیز مانگی جائے، اس چیز کو بھی مانگا جائے اللہ سے، حالانکہ اللہ سے ہر ایک چیز کو مانگنا ہے، بے شک ہر ایک چیز اللہ دینے والا ہے، وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے، دلوں کے راز کو جانتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اپنی زبان سے ہم اس سے مانگیں۔ وہ خوش ہوتا ہے کہ جب اس کا بندہ اس سے کچھ مانگتا ہے، اس لیے اللہ نے دعا کو بہت پسند کیا ہے۔ تو خدا کی بارگاہ میں انسان طلب کرنے میں شرم نہ کرے، وہ اگر طلب کرنے میں شرم کر رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ ارے اب میں اس چیز کو خدا سے مانگوں کہ نہ مانگوں، اور دوسری طرف ہے کہ گناہ انجام دینے میں اسے شرم نہیں آتی، جھوٹ بولتے وقت شرم نہیں آتی، چوری کرتے وقت شرم نہیں آتی، بے حجابی اختیار کرتے وقت شرم نہیں آتی، گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے پر شرم سے نہیں آتی، لیکن جب خدا سے مانگنا ہوتا ہے تو سوچتا ہے کہ ارے کیا مانگوں، ارے خدا تو جانتا ہے سب کچھ وہ دے دے گا، اب کس طرح مانگوں۔ اب یہاں پر اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو وہ انسان اپنے آپ سے مذاق کر رہا ہے۔ چوتھی چیز امام فرماتے ہیں جو شخص اللہ سے جنت تو طلب کرے لیکن مشکلات میں صبر نہ کرے وہ بھی خود سے مذاق کر رہا ہے۔ یہ بھی قابل توجہ ایک جملہ ہے ہمارے لیے۔ پانچویں چیز امام فرماتے ہیں جو اللہ سے جہنم کی پناہ مانگے لیکن دنیاوی لذتوں شہوتوں کو ترک نہ کرے وہ بھی اپنے آپ سے مذاق کر رہا ہے۔ یعنی کہ ہم تو چاہتے ہیں خدا جہنم میں نہ جائیں، جہنم میں نہ جائیں، بڑی دعا کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف دنیاوی لذتیں، دنیا جو اٹریکٹ ہمیں کرتی ہے اس کی چکا چوند کے ماتحت ہم اپنے آپ کو بہت سے گناہوں میں ملوث کر لیتے ہیں، حرام کمائی کے ذریعے رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں، حرام غذا کھاتے ہیں، حرام طریقہ کار ہے، جو لائف اسٹائل ہماری ہے وہ پوری طرح سے اسلام سے دور نظر آتی ہے لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس کے بعد میں ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ جہنم میں نہ ڈالنا، ہم جہنم میں نہ جائیں۔ آرزو سب کی یہی ہوتی ہے نا کہ جنت ملے، اعمال جنت جیسے ہوں یا نہ ہوں، لیکن آرزو ہر ایک یہی رکھتا ہے کہ جنت مل جائے۔ برائیاں بہت کرتے ہیں، گناہ بہت کرتے ہیں، لیکن کوئی نہیں چاہتا کہ جہنم میں جائیں، تو یہ ایسا انسان بھی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، مذاق کر رہا ہے کہ کام تو اس کے جہنم والے ہیں لیکن جہنم کے لیے وہ اللہ سے فریاد کرتا ہے کہ ہم جہنم میں نہ جائیں، تو اعمال بھی اپنے آپ کے ویسے ہی کرے، بہتر کرے۔ چھٹی چیز امام فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا ذکر تو کرے لیکن اس کی ملاقات کے لیے جلدی نہ کرے وہ بھی اپنے آپ سے مذاق کر رہا ہے۔ ساتویں اور آخری چیز کہ جو موت کو تو یاد کرے، آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو موت کو تو یاد کرے لیکن اس کے لیے خود کو آمادہ نہ کرے وہ اپنے آپ سے مذاق کر رہا ہے۔ یعنی یہاں پر نچوڑ ہے انسان کی زندگی کا کہ موت کو تو یاد کر رہا ہے۔ اکثر کہہ دیتے ہیں بھائی موت تو برحق ہے، موت تو آنی ہے، کبھی کوئی اپنا جدا ہو جائے یا کسی کی تدفین میں جاتے ہیں یا کسی کی موت کی خبر ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی موت برحق ہے، موت تو آنی تھی اور موت کو یاد کرتے ہیں، ہمیں بھی ایک دن جانا ہے وغیرہ وغیرہ، تمام تر باتیں تو ہم کہتے ہیں لیکن اپنے آپ کو آمادہ نہیں کرتے ہیں، یعنی اپنے اعمال کو بہتر نہیں بنا رہے کہ موت نہ جانے کب آ جائے، اور ہمارے اعمال کہیں ایسے تو نہیں ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں جب ہم پہنچیں
تو کچھ بھی ہمارے دامن میں ایسا نہ ہو جو خدا ہمیں جنت تک پہنچا سکے، ہمیں جنت کی خوشخبری دے سکے۔ لہٰذا اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں ہمیں خیال رکھنی ہیں۔ تو امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ 7 چیزیں جن کا ذکر ابھی میں نے کیا کہ ان پر خاص کر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ولادت کا موقع ہے امام کی، اور بے شک بڑی ہی خوشی کا موقع ہے۔ اس خوشی کے موقع پر خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خدا بحق امام رضا غریب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی زندگانی کو اس طرح سے بنا سکیں جیسا ہمارے امام چاہتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چل سکیں اور خداوند عالم کی بارگاہ میں خود کو سرخرو کر سکیں، خدا کی خوشنودی کو حاصل کر سکیں۔ پروردگار عالم جلد از جلد فرزند زہرا کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔